السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے، جن میں سے سعید بن عامر جمحی، طفیل بن عمرو الدوسی اور عبداللہ بن حذافہ السہمی، ان تینوں صحابہ کے حالات پر مشتمل کچھ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر حضرت عمیر بن وہب کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر بن وہب، لقد غدا عمیر بن وہب احب، اس کو آپ احبہ پڑھیں گے، با کے اوپر پیش یہ غلط ہے۔ احب الی من بعد ابنائی، البتہ تحقیق کہ عمر بن وہب میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو گئے میرے بعض بیٹوں سے۔ البتہ تحقیق کہ عمر بن وہب میرے نزدیک زیادہ محبوب ہو گئے میرے بعض بیٹوں سے۔ غدا یغدو کا معنی ہو جانا بھی آتا ہے، اور ایک معنی صبح کو آنا یا ہو جانا ترجمہ کریں گے۔ یہ عمر بن خطاب نے کہا تھا۔ کب کہا تھا وہ آگے ترجمے کے اندر آپ دیکھ لیں گے۔ عاد عمیر بن وہب الجمحی من بدر ناجیا بنفسہ، عمیر بن وہب الجمحی بدر سے لوٹے، جنگ بدر سے لوٹے اپنی جان کو بچاتے ہوئے۔ نجا ینجو، اس کا معنی ہوتا ہے بچ جانا، رہائی پا جانا، رہائی حاصل کرنا، لیکن جب با کا صلہ آ جائے تو پھر یہ متعدی بن جائے گا۔ عموماً جہاں کہیں بھی با کا صلہ لگ جاتا ہے تو وہ فعل متعدی بنا دیتا ہے، جیسے ذہب یذہب کا معنی جانا اور ذہب بہ کا معنی لے جانا، اتا یاتی اور جا یجیء کا معنی آنا، اور اتا بہ اور جا بہ کا معنی لانا۔ تو عموماً جہاں کہیں بھی با آتا ہے وہ متعدی کے معنی میں کر دیتا ہے، تو یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا متعدی کا، بچاتے ہوئے اپنے آپ کو۔ لکنہ خلف وراءہ ابنہ وہبا اسیرا فی ایدی المسلمین، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بیٹے وہب کو چھوڑا مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی ہونے کی حالت میں۔ یہ اسیرن جو ہیں یہ ابنہ کا حال بنے گا۔ ذوالحال اور حال کے اوپر میں نے مستقل ویڈیو بنائے ہیں، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ذوالحال اور حال کس کو کہا جاتا ہے، اور ذوالحال کون بنتا ہے، حال کون بنتا ہے۔ خیر، تو یہ اسیرن جو ہے یہ ابنہ جو کہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی، اس کا یہ حال بن رہا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بیٹے وہب کو چھوڑا۔ اب اس حال کی پہچان کیسے ہوگی، کس طرح آپ سوال کریں کس حالت میں یا کس طرح، تو اس کا جواب آئے۔ تو اپنے بیٹے کو اپنے پیچھے چھوڑا، کس حال میں، تو اس کے جواب میں آئے گا قیدی بنا کر، یا کس طرح، تو قیدی بنا کر۔ تو قیدی بنا کر مسلمانوں، قیدی ہونے کی حالت میں مسلمانوں کے ہاتھوں۔ وقد کان عمیر یخشی ان یاخذ المسلمون الفتى بجریرۃ ابیہ، اور تحقیق کہ عمیر ڈرتے تھے یہ کہ مسلمان نوجوان کو سزا دے اس کے باپ کے جرم میں۔ اخذ المسلمون الفتى، یا اخذ یاخذ کا ایک معنی لینا پکڑنا ہوتا ہے، لیکن یہاں ترجمہ آپ کریں گے سزا دینا، کسی کی جگہ کسی کو سزا دینا۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اور تحقیق کہ عمیر ڈرتے تھے یہ کہ مسلمان مواخذہ کرے یا سزا دے، جو بھی کہنا ہو، کہ مسلمان نوجوان یعنی اس کا بیٹا مسلمان نوجوان کو سزا دے
بجریرت ابی ہے اس کے باپ کے جرم میں. جریرتن یا اس کا معنی ہوگا جرم. جرہ یجر جریرتن اس کا معنی ہوتا ہے گناہ کا ارتکاب کرنا. وَأَن يَسُومُوهُ سُوءَ الْعَذَابِ سام یسوم صومن و سیوامن باب نصر سے کسی کے ساتھ ذلت و حقارت کا برتاؤ کرنا. اور یہ کہ اور یہاں ترجمہ آپ کریں گے برا عذاب چکھانا. اور یہ کہ وہ ان کو برا عذاب چکھائے اور وہ ان کو برا عذاب چکھائے. کس کے بدلے میں؟ جزاء ما کان جنزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العذا اس مصیبت کے بدلے میں، اس تکلیف کے بدلے میں جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتا تھا، یعنی اللہ کے رسول کو جو تکلیفیں پہنچاتا تھا اس کے بدلے میں. وَلِقَاءَ مَا كَانَ يُلْحِقُ بِأَصْحَابِهِ مِنَ النَّقَالِ اور اس سزا کے بدلے میں جو اس کی صحابہ کے ساتھ وہ لاحق کرتا تھا. یہ ماں کا بیان ہے عزا اور یہ ماں کا بیان ہے نکال. نکال عبرتناک سزا کو کہا جاتا ہے. اور یہ کہ وہ اس کو برا عذاب چکھائے اس تکلیف کے بدلے میں جس کو وہ اتارتا تھا اللہ کے رسول پر. انزل انزلو کا اصل معنی اتارنا، یا اتارنا سے مراد تکلیف پہنچانا. اس تکلیف کے بدلے میں جو وہ اللہ کے رسول کو پہنچاتا تھا اور اس سزا کے بدلے میں جو وہ اپنے صحابہ کو دیتا تھا. الحق یلحق الحاقا اس کا معنی لاحق کرنا، ملا دینا. مطلب یہ ہے کہ یہ عمیر جو ہیں ان کو اندیشہ تھا اس بات کا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اور ان کے صحابہ کو جو تکلیفیں پہنچائی ہے اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کو وہ لوگ برا عذاب نہ چکھائے اور ان کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرے. وفی ذاتی دہن توجہ عمیر الی المسجد للطواف بالکعبۃ والتبرک باصنامها اور ایک چاشت کو دہن کہتے ہیں، دن چرنے کا وقت ہے. چاشت کی نماز جس وقت ہم پڑھتے ہیں اس وقت کو کہا جاتا ہے دہن، یعنی سورج کچھ اونچا ہو جائے، کچھ تیزی آ جائے روشنی کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے. یعنی جیسے 10 بجے کا وقت ہے، 9:30 بجے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کو کہا جاتا ہے چاشت، دن چرے کا وقت. اور دن چرے کے وقت میں عمیر مسجد کی طرف گئے. توجہ یا توجہ کو معنی رخ کرنا، جانا. عمیر مسجد کی طرف گئے کعبے کا طواف کرنے کے لیے اور اس کے بتوں سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. فوجد صفوان بن امیہ جالسا الی جانب الحجر پس اس نے صفوان ابن امیہ کو بیٹھا ہوا پایا حجر کی ایک جانب. حجر اس کا اصل معنی ہوتا ہے گود. حجرن کا معنی گود کے بھی ہوتے ہیں، گوشہ کے بھی ہوتے ہیں. اور ایسے ہی خانہ کعبہ کا شمالی گوشہ جو حتیم میں داخل ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے حجر. تو اس نے صفوان ابن امیہ کو بیٹھا ہوا پایا حجر کی ایک جانب میں. فاقبل علیہ پس وہ اس پر متوجہ ہوا. وقال اور کہا ام صباحن یا سید قریشن اے قریش کے سردار. یہ ام صباحن جو ہے یہ زمانے جاہلیت کے اندر عربوں کی سلام تھی. جیسے شریعت اسلام میں ہم کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں،
اور اسی طرح انگریزی کے اندر صبح کو گڈ مارننگ، شام کو گڈ ایوننگ، دوپہر کو گڈ آفٹرنون، یہ جو جملے کہا جاتا ہے، اس طرح زمانے جاہلیت کے اندر سلام کا یہ طریقہ تھا. جب کوئی ملتا تو یہ جملہ کہا جاتا ام صباحن، شام کو ملتا تو ام مساءن. اے قریش کے سردار، فقال صفوان، تو صفوان نے کہا ام صباحن یا ابا وہب، تو صفوان نے بھی یہ سلام کیا ام صباحن اے ابو وہب. اجلس نتحدث ساعتا فانما یقطع الوقت بالحدیث، بیٹھیے ہم کچھ دیر باتیں کریں. ساعت ان کا منع گھڑی کے بھی ہوتے ہیں، ساعت ان کا منع قیامت کے بھی ہوتے ہیں، ساعت ان کا منع ایک گھنٹے کے بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پر کچھ وقت. بیٹھیے ہم کچھ وقت، یا مطلقاً وقت، بیٹھیے ہم کچھ وقت باتیں کریں. فإنما یقطع الوقت بالحدیث، اس لیے کہ باتوں باتوں میں وقت کو کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی وقت گزر جاتا ہے. آدمی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کتنا وقت ہو گیا. فجلس عمیر بإزاء صفوان ابن امیہ، پس عمیر صفوان ابن امیہ کے مقابل بیٹھ گیا. واتفق الرجلان یتذاکران بدرا، اور دونوں آدمی یعنی عمیر اور صفوان وہ دونوں جنگ بدر کا تذکرہ کرنے لگے. ومصابہ العظیم، اور اس کی بڑی مصیبت کا. مصابن اور مصیبتن، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے مصیبت، اور اس کی جمع آتی ہے مصائب. اور مصابن کا ایک معنی ہوتا ہے مصیبت زدہ یا کوئی حادثہ. اور جیسے یوں کہنا ہو کہ میں کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، تو آپ کہیں گے انا مصاب بالسرطان، انا مصاب بالسرطان، میں مبتلا ہوں کینسر کی بیماری میں. اب جس بیماری کے اندر آپ مبتلا اس کو وہاں لگا دیں گے. اور اگر مؤنث اور اگر کوئی عورت کہے کہ میں کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، تو پھر وہ مؤنث کا صیغہ استعمال کرے گی انا مصابتن. یہ اصابہ یصیبو سے مصاب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو عورت کہے گی انا مصابتم بالسرطان، یعنی یہ اس میں مفعول کا صیغہ بدلتا رہے گا. واحد ہو تو مذکر ہو تو مصابن، واحد مؤنث ہو تو مصابتن، تثنیہ مذکر ہو تو مصابانی وغیرہ، اس طرح بدلتے رہیں گے. اور با لگانے کے بعد جس میں بھی مبتلا ہو اس کو اس کے ساتھ لگا دیں گے. میں کھانسی میں مبتلا ہوں، انا مصاب بالسعال، انا مصاب بالسعال، میں کھانسی میں مبتلا ہوں. خیر، تو مصابن کا معنی مصیبت کے بھی ہوتے ہیں. مصیبن، مصیبتن اور مصابن دونوں کا ایک ہی معنی ہے مصیبت. اور مصابن کا ایک معنی مصیبت زدہ یا گھٹنا کوئی بنی ہو، اس حادثے کو بھی مصابن کہا جاتا ہے. واتفق الرجلان یتذاکران بدرا ومصابہ العظیم، اور دونوں آدمی جنگ بدر کا تذکرہ کرنے لگے اور اس کی بڑی مصیبت کو کا تذکرہ کرنے لگے. ویعددان الاسرى اسر الذین وقعوا فی ایدی محمد واصحابہ، اور وہ گننے لگے، شمار کرنے لگے ان قیدیوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ہاتھوں میں واقع ہوئے، گرے. یعنی جو محمد اور ان کے صحابہ کے ہاتھوں جو قید ہوئے، ان قیدیوں کو وہ شمار کرنے لگے. اسیر ان کا معنی قیدی، اس کی جمع اسرا، اور ایک اس کی جمع اسارا بھی آتی ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ. وَيَتَفَجَّعَانِ عَلَىٰ عُظَمَاءِ قُرَيْشٍ مِّمَّنْ قَتَلَتْهُمْ سُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ وَغَيَّبَهُمُ الْقَلِيبُ فِي أَعْمَاقِهَا، اور وہ دردمند ہونے لگے. تفجع یتفجع، تفجعن باب تفاعل سے دردمند ہونا، دکھی ہونا. اور فجع یفجع فجعن باب فتح سے دل دکھانا، تکلیف دینا. اور وہ دکھی ہونے لگے یا دردمند ہونے لگے قریش کے بڑے لوگوں پر. عظیم کی جمع عظما، قریش کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان پر دکھی ہونے لگے. کون قریش کے بڑے بڑے لوگ؟ ان لوگوں میں سے
جن کو مسلمانوں کی تلواروں نے مار ڈالا، وغیبہم القلیب، اور کنویں نے ان کو چھپا دیا، فی اعماقہ، ان کی گہرائیوں میں، یعنی مسلمانوں نے جو ان کے بڑے بڑے سرداروں کو مار ڈالا اور مار ڈال کر ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. تو یہاں پر غیب یغیب کا معنی چھپا دینا، غیب یغیب کا معنی چھپا دینا، غیر حاضری کرنا، غائب کر دینا. اور قلیب اس کا معنی ہے کنواں، مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، جمع قلوبن اور اقلبتن آتی ہے. اور اعماق یہ امقن کی جمع ہے، امقن کا معنی گہرائی، اس کی جمع ہے اعماق. اور وہ دکھی ہونے لگے قریش کے بڑے بڑے لوگوں پر، ان لوگوں میں سے جن کو مسلمانوں کی تلواروں نے مار ڈالا تھا اور کنویں نے ان کو چھپا دیا تھا اپنی گہرائی میں. فتنہد صفوان بن امیہ وقال لیس واللہ فی العیش خیر بعدہم. صفوان بن امیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہا اللہ کی قسم ان کے بعد زندگی بسر کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ مر چکے، ان کے مر جانے کے بعد ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. فقال عمیر، تو عمیر نے کہا صدقت واللہ ثم سکت قلیلا، تو نے سچ کہا اللہ کی قسم. عمیر نے کہا کہ تو نے سچ کہا اللہ کی قسم، پھر وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گیا. وقال، اور کہا ورب الکعبۃ لولا دیون علی لیس عندی ما اقضیها به وعیال اخشى علیہم الضیاع من بعد لمضیت الی محمد وقتلته وحسمت امرہ وکففت شرہ. اور اس نے کہا رب کعبہ کی قسم اگر میرے اوپر قرضے نہ ہوتے، ابھی اس کا جواب آگے ہے، اگر میرے اوپر قرضے نہ ہوتے تو کیا کرتا، لمضیت، میں جاتا، الی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وقتلتہ، اور میں اس کو مار ڈالتا، وحسمت امرہ، اور میں ان کے معاملے کو جڑ سے اکھیر دیتا. حسم کا معنی حسم یحسم، کاٹنا، جڑ سے اکھارنا، الگ کرنا، ختم کر دینا. تو میں ان کے معاملے کو جڑ سے اکھاڑ دیتا اور میں ان کے شر کو روک دیتا. تو یہ لولا دیون علیہ کا جواب یہاں پر ہے. اب بیچ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ذمے قرضے نہ ہوتے. کون سے قرضے؟ لیس عندی ما اقضیها به، کہ میرے پاس نہیں ہے وہ رقم جس کے ذریعے میں اس کو ادا کروں، یعنی جو قرضے ہیں اس قرضوں کو چکانے کے لیے میرے پاس نہیں ہے وہ رقم جس کے ذریعے یہ ہو کی زمین لوٹے گی ماں کی طرف، وہ جس کے ذریعے میں ادا کروں، وہ جس کے ذریعے میں اس کو ادا کروں. اور ہا کی زمین لوٹے گی دیون کی طرف، جمع غیر ذوی العقول ہے اس لیے ہا کی ضمیر آئی. وہ جس کے ذریعے میں ادا کروں، ہا یعنی قرضوں کو. اور وعیال اخشى علیہم الضیاع من بعدی، اور خاندان اہل و عیال کہ جن کے ضائع ہونے کا میرے بعد مجھے اندیشہ ہے، اور خاندان اہل و عیال جن کے ضائع ہو جانے کا میرے بعد جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ دونوں چیزیں، تو میں رب کعبہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، ان کو قتل مار ڈالتا اور ان کی معاملے کو جڑ سے اکھیر دیتا اور میں ان کے شر سے روک دیتا. ثم اتبع یقول بصوت خافت، پھر وہ کہنے لگے آہستہ آواز سے، بصوت خافت، آہستہ آواز سے کہنے لگے. اتباع اتبان کا معنی پیچھے چلنا یا پیچھے چلانا، اتباع کرنا. یہاں پر اتباع یقول کا معنی اس کے بعد کہنے لگے وہ. ثم اتباع یقول، وہ پیچھے لائے، مطلب کیا پیچھے لائے، کیا کہتے ہوئے، یعنی گویا کہنے لگے. اس کے بعد وہ کہنے لگے بصوت خافت، دھیمی آواز سے، آہستہ آواز سے. وَإِنَّ فِي وُجُودِ ابْنِ وَهْبٍ لَدَيْهِمْ مَا يَجْعَلُ ذَهَابِي إِلَى يَثْرِبَ أَمْرًا لَا يُثِيرُ الشُّبْهَةَ، اور بلا شبہ
میرے بیٹے کے پائے جانے میں ان کے پاس، یعنی میرا بیٹا جو ان کے پاس ہے ان کے پائے جانے میں، وہ جو میرے جانے کو یثرب کی طرف میرے جانے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی میرا بیٹا ان کے پاس موجود ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں، تو یہ چیز ایسا معاملہ ہے یہ کہ لا یثیر الشبہات، جو شبہات کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اثار یثیر اشارتن کا معنی ابھارنا، اکسانا، اثار الشبہات یعنی شبہات پیدا کرنا، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا وجود، ان کے پاس میرا بیٹا ہے اور اس بیٹے کی وجہ سے اگر میں یثرب جاؤں یعنی مدینے میں جاؤں تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں شک میں نہیں پڑیں گے، یعنی یوں نہیں سمجھیں کہ میں کسی برے ارادے سے آیا ہوں اور میرا ارادہ غلط ہے، بلکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ کوئی شبہات بھی پیدا نہیں کرے گا، کسی قسم کے شبے کے اندر بھی کسی کو مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ تھا سور من حیات الصحابہ میں سے عمیر ابن وہب کے حالات پر مشتمل پہلا ویڈیو۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ما بقیہ کا ترجمہ ویڈیو نمبر 2 میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ عربی ادب کے شائقین تک شیئر کیجئے، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور آل بٹن بھی ضرور دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔